اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، روزے کے حوالے سے روزے کے مسائل عرض کر رہے تھے آپ لوگوں کے سامنے۔ روزے کی نیت کے بارے میں پہلے ہم نے مختصراً عرض کیا۔ اب روزے کو باطل کر دینے والی چیزوں کے بارے میں، یعنی کون سی چیزیں ایسی ہیں جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں، یعنی کون سے ایسے افعال ہیں جنہیں انجام دینے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ ان کی تعداد آیت اللہ سیستانی کے فتویٰ کے مطابق 8 ہیں، باقی دیگر مراجعین دیگر مجتہدین کے نزدیک مبطلات روزہ 9 ہیں، جبکہ آیت اللہ العظمی سید علی سیستانی دامت اللہ الوارف ان کے فتویٰ کے مطابق مبطلات روزہ کی تعداد 8 ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ کھانا اور پینا، یعنی اگر روزے کے حالت میں کوئی شخص جان بوجھ کر کھائے یا جان بوجھ کر کوئی چیز پی لے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ نہ صرف کہ روزہ باطل ہو جاتا ہے، بلکہ اگر وہ عمدن جان بوجھ کر کھائے، بغیر عذر کچھ کھا لے یا پی لے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اس پر روزے کی قضا کے ساتھ کفارہ بھی واجب ہے۔ مبطلات روزہ میں سے پہلا کھانا اور پینا، دوسرا جماع کرنا، روزے کے حالت میں جماع کرنا یعنی ہم بستری کرنا روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ نمبر 3 استمناء، روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص استمناء کرے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ روزہ باطل ہونے کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی اس پر واجب ہے۔ استمناء کسے کہتے ہیں؟ یعنی استمناء یعنی انسان اپنے ساتھ یا کسی دوسرے کے ساتھ جماع کے علاوہ کوئی ایسا فعل کرے جس کے نتیجے میں منی خارج ہو، استمناء کہا جاتا ہے۔ اگر استمناء کرے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے، اس پر کفارہ بھی واجب ہے۔ مبطلات روزہ میں سے چوتھا، اللہ تعالی اور پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ائمہ طاہرین علیہم السلام سے احتیاط واجب کی بنا پر کوئی جھوٹی چیز منسوب کرنا۔ مثلا ایک روایت بیان کرتے ہیں، پھر اپنی طرف سے جھوٹی روایت کو منسوب کرتے ہیں پیغمبر کی طرف یا آل پیغمبر کی طرف، معصومین علیہم السلام میں سے کسی ایک ہستی کی طرف منسوب کریں کسی جھوٹی روایت کو تو روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ مبطلات روزہ میں سے 5واں ہے احتیاط واجب کی بنا پر غلیظ غبار حلق تک پہنچانا۔ اگر غلیظ غبار حلق تک پہنچے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اگر عمدن احتیاط نہ کریں تو روزہ باطل ہونے کے ساتھ یعنی قضا واجب ہونے کے ساتھ اس پر کفارہ بھی واجب ہوتا ہے بعض موارد میں۔ چھٹی چیز یعنی مبطلات روزہ میں سے چھٹا ہے اذان صبح تک جنابت کی حالت میں رکھنا۔ مثلا اگر کسی پر غسل واجب ہو جائے تو اذان صبح سے پہلے غسل کرنا واجب ہے۔ جنابت کا غسل ہو یا خواتین کے لیے حیض یا نفاس کی حالت میں اذان صبح تک رہنا روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ اس لیے واجب ہے کہ اگر کسی پر غسل واجب ہو جائے تو اذان صبح سے پہلے غسل کرے، جنابت کا غسل ہو یا حیض نفاس کا غسل ہو۔ مبطلات روزہ میں سے 7واں ہے کسی سیال چیز سے حکم نہ کرنا۔ مبطلات روزہ میں سے روزہ باطل ہو جاتا ہے اگر کوئی شخص روزے کے حالت میں حکم نہ کرے، کسی سیال چیز سے حکم نہ کریں تو روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ 8واں عمدن قے کرنا، روزے کی حالت میں عمدن قے کرنا۔ اگر کوئی عمدن قے کرے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اگر بغیر یہ بیماری کی وجہ سے اس نے اپنی طرف سے تو نہیں کیا خود سے تو، لیکن اگر بیماری کی وجہ سے یا طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے قے آ جائے تو روزہ باطل نہیں ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر خود
आमदन खई करे तो रोज़ा बातिल हो जाता है। 8 हो गया। 9वां है देगर मराजीन के नज़दीक कि रोज़े की हालत में जानबूझकर पूरे सर को पानी में डुबोना रोज़ा बातिल कर देता है, जबकि आयतुल्लाह सिस्तानी के नज़दीक शदीद मकरूह है, मुब्तलात रोज़ा में से शुमार नहीं है। अगर कोई शख्स गलती से कोई चीज़ खा ले या पी ले तो उसका रोज़ा बातिल नहीं होता। अगर आमदन खा ले, जानबूझकर खाए या जानबूझकर पी ले तो रोज़ा बातिल हो जाता है। लेकिन अगर वो सहवन कुछ खा ले, उसने भूले से खा लिया, बाद में पता चला वो रोज़े से था, रोज़ा बातिल नहीं होता। लेकिन जानबूझकर खाए तो रोज़ा बातिल हो जाता है।